نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وقال رسول الله سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجراد فقال عليه الصلاة والسلام أكثر جند الله لا آكله ولا أحرمه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج شوال المکرم کا پہلا جمعہ ہے اور آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ آج کل ہمارے اس خطے میں ٹڈی دل کا ایک بہت بڑا لشکر اور ٹڈیوں کے غول ہماری فصلوں، ہماری باغات، ہمارے جانوروں کی خوراک، چارے اور گھاس پر مسلط ہیں۔ اور شنید میں اطلاعات یہ ہیں کہ آئندہ ہفتوں میں مسقط سے اس سے بھی کہیں زیادہ تعداد میں ٹڈیوں کا یہ دل اور لشکر پاکستان آنے والا ہے، اور اس کی صورتحال ہم پہلے سنتے تھے، اب آنکھوں سے دیکھ لی۔ کہتے ہیں کہ 50 سال پہلے ٹڈیاں آئی تھیں اس علاقے میں، اور اب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں
کہ جس درخت پہ بیٹھتی ہیں وہ درخت صاف کر جاتی ہیں۔ کتنے آموں کے پیڑ ایسے نظر آتے ہیں کہ جہاں لکڑیاں اور آم تو موجود ہیں لیکن پتے ختم ہو گئے ہیں۔ کپاس کی فصل پر بیٹھتی ہیں تو پوری کی پوری فصل ختم کر دیتی ہیں۔ ہمارے جامعہ کے دور حدیث کے ایک طالب علم شب عید مجھے ملنے آئے جلال پور سے، تو وہ عزیز بتا رہے تھے کہ 21 بیگھے کپاس نکلی ہوئی تھی، 15 منٹ میں ٹڈیوں نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ پھر مکائی کی فصل دیکھی تو لکڑیاں بچی ہوئی ہیں۔ یہ نشانی ہے آنے والے حالات میں قحط کی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس ٹڈی کو نہ روکا اور اسی طرح لشکر آتے رہے تو پاکستان میں اشیاء خورد و نوش، سبزیوں، پھلوں، دالوں اور جانوروں کے گوشت تک کا بحران پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے کہ اگر جانوروں کا چارہ بھی ختم ہو گیا تو جانور بھی مر جائیں گے، اور انسانوں کو کھانے اور پینے کے لیے کچھ نہ ملا تو احادیث سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے، میں آگے چل کے عرض کروں گا، کہ جب ٹڈیوں کے غول بھیجے جاتے ہیں تو اس سے قحط آتا ہے، اور اس قحط میں لوگ ایک دوسرے کو کاٹ کھاتے ہیں۔ لیکن آج نہ قوم کی اس طرف توجہ ہے، نہ ہمارے حکمرانوں کی اس طرف توجہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، اور ہم ابھی تک خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں۔ ہمیں ہوش ہی نہیں کہ آگے ہونے کیا والا ہے۔ جب منبر و محراب سے یہ صدا بلند کی جاتی ہے کہ یہ کرونا اللہ کا عذاب ہے، یہ ٹڈی کا آنا یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ معاشی بحران یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ معاشی بدحالی یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ زلزلے اللہ کا عذاب ہیں، بے موسم بارشیں اللہ کا عذاب ہیں، یہ کثرت اموات اللہ کا عذاب ہیں، تو مذاق اڑایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے یہ مولویوں کی باتیں، کہا جاتا ہے یہ تو اتفاقات ہیں۔ میڈیا پہ بیٹھ کر قرآن اور سنت کا استہزاء کیا جاتا ہے، اور یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ تو بس بین الاقوامی حالات ہیں اور فلاں سبب ہے اور فلاں سبب ہے۔ میں قرآن ہاتھ میں لیے بیٹھا ہوں، قرآن کہتا ہے کہ قطعاً یہ اتفاقات نہیں ہیں، اور یہ آج کی نئی بات بھی نہیں ہے۔ یہ جو کچھ حالات پیدا ہو رہے ہیں اور ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، یہ کوئی پہلی دفعہ رونما نہیں ہو رہے، یہ سنت اللہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے قانون کا تسلسل ہے، یہ گناہوں کی شامت کی وجہ سے اللہ کی پکڑ ہے، اور اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، حضور علیہ السلام کے فرمان میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اسی حوالے سے آج چند معروضات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یہ معروضات پوری قوم کے لیے ہیں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے وہ سب سنیں۔ اسی سورہ اعراف 9ویں پارے کے آغاز میں
میرے اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک قانون بیان کیا ہے. اللہ کی اٹل قطعی اور سچی کتاب اللہ کا ایک قانون بیان کر رہی ہے. اس قانون کا وہی انکار کرے گا جو قرآن کا منکر ہوگا، جو دین کا منکر ہوگا، جو حضور علیہ السلام کا منکر ہوگا، جو اللہ کے کلام کا اور اللہ کا منکر ہوگا. میں زبانی بات نہیں کر رہا، میں قرآن کی بات کر رہا. قرآن کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے، ہمارا ایک قانون ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ. ہم نے جب بھی جس علاقے میں کوئی نبی بھیجا، اپنا دین بھیجا، اور اس علاقے کے لوگوں نے اور اس شہر کے باسیوں نے اس نبی کی تعلیمات پہ عمل نہ کیا، اس نبی کی تعلیمات کی تکذیب کی، نبی کی تعلیمات کو جھٹلایا، تو نتیجہ کیا نکلا؟ اخذنا اہلہا بالبأساء والضراء لعلہم یضرعون. ہم نے انہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، ہم نے انہیں وارننگ دینے کے لیے، ہم نے انہیں کاشن دینے کے لیے بدنی اور مالی تنگیوں اور تکلیفوں کے عذاب بھیجے. اخذناہم، ہم نے ان کو پکڑا، بالبأساء جسمانی تکلیفیں دے کر، والضراء مالی تنگ دستیاں دے کر، قحط دے کر، بیماریاں دے کر، معاشی بحران دے کر، اور جسمانی وبائیں اور امراض دے کر ہم نے ان کو پکڑا. کیوں تھا ایسا؟ لعلہم یضرعون، تاکہ لوگ اگر ویسے خدا کو بھولے ہوئے ہیں تو اس تنگ دستی میں ہی اللہ کو یاد کر لیں. اگر صحت میں رب بھول چکا ہے تو بیماری میں ہی رب کو یاد کر لیں، مشکلات میں ہی اپنے اللہ کو یاد کر لیں، اور میرے حکموں پہ آ جائیں، میرے نبی کی دعوت پر لبیک کہیں، میرے نبی کی پکار کو قبول کریں، تسلیم کریں. ہم نے ان کو پکڑا. یہ صرف ایک قوم کی بات نہیں ہے، ہر قوم کی بات ہے. یہ ایک نبی کی امت کی بات نہیں ہے، یہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کی امم کا قانون ہے. سب کے ساتھ ہم نے یہی کیا. ہم نے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے انہیں مالی تنگ دستیاں بھی دیں اور بدنی بیماریاں بھی دیں. معلوم ہوتا یہ اتفاقات نہیں ہیں، یہ حوادثات زمانہ نہیں ہے، یہ خودکار نظام نہیں ہے. یہ کوئی ذات ہے جو نظام چلا رہی ہے، اور یہ وہی ذات ہے جو دن اور رات بدل رہی ہے، موسم بدل رہی ہے، ہواؤں کا رخ پھیر رہی ہے، بادلوں کو چلا رہی ہے، بادلوں کو پھیر کر بارشیں برسا رہی ہے، سورج اور چاند کو منزلوں میں گھما رہی ہے، کہکشائیں، اور جو وہی ذات ہے جو ستاروں کو چمک دے رہی ہے. یہ نظام بھی وہی ذات لا رہی ہے. فرمایا اگر قوم اس تکلیف میں بھی، اس دکھ کی گھڑی میں بھی، اس قحط کی گھڑی میں بھی، اس بیماری کی گھڑی میں بھی اللہ کی طرف واپس نہیں آتی، پلٹتی نہیں ہے، پھر ہم ان کے ایک چانس اور دیتے ہیں، اور وہ چانس ہوتا ہے صحت اور خوشحالی کا، کہ چلیں دکھ کے بعد سکھ آئے گا، تنگ دستی کے بعد خوشحالی آئے گی، شاید شکر پیدا ہو جائے، شاید شکرانے میں اپنے اللہ کو یاد کر لیں، شاید شکرانے میں اللہ کے آگے آ کر جھک جائیں،
شاید ان کا دماغ اس طرف متوجہ ہو جائے کہ میرے رب نے مجھ سے بلا ٹال دی، مصیبت ٹال دی، تکلیف ہٹا دی، میری بیماری کو دور کر دیا، مجھے ڈاکٹروں نے لا علاج کیا تھا، میرے اللہ نے رحم کر دیا اور میں تندرست ہو گیا، میں ٹھیک ہو گیا، اور میں تو نانو شبینہ کو ترستا تھا، میرے تو ایک وقت کی تھی، دوسرے وقت کی نہیں تھی، آج مجھے اللہ نے کاروبار دے دیا یا نوکری دے دی، مجھے خوشحالی اور مال اور دولت عطا کر دیا، تو میرا اللہ کا مجھ پہ کرم ہوا، اب میں شکر ادا کروں، میں اس کے حکموں پہ آ جاؤں، میں اس کے دروازوں پہ جھک جاؤں۔ ہم نے اس مقصد کے لیے پھر حالات بدلے۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ہم تنگ دستی کی بجائے خوشحالی لائے، بیماریوں کی جگہ شفائیں، صحتیں اور تندرستیاں لائے۔ حتی عفوا، اس خوشحالی کے نتیجے میں اور صحتوں کے نتیجے میں قومیں بڑھ گئیں۔ اب بجائے شکرانہ ادا کرنے کے انہوں نے تبصرے کیے، وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، انہوں نے کہا یہ کوئی اللہ کی طرف سے امتحان تھوڑی تھا، یہ کوئی آزمائش تھوڑی تھی، یہ کوئی پکڑ تھوڑی تھی، یہ تنگ دستی کے بعد خوشحالی، یہ بیماری کے بعد صحتیں، یہ تو اتفاقیہ چیز ہے، ہمارے باپ دادا بھی ان مراحل سے گزرتے چلے آئے۔ انہوں نے اللہ کی ان نشانیوں سے روگردانی کی، مذاق اڑایا، نبیوں کا، ولیوں کا، اہل اللہ کا، علماء کا، صلحاء کا، بزرگان دین کا مذاق اڑایا، تبرہ بکا، اور یہ کہا کہ بابا یہ چیزیں تو باپ دادا سے چلی آ رہی ہیں، کبھی دکھ آ گیا، کبھی سکھ آ گیا، کبھی تنگ دستی آ گئی، کبھی خوشحالی آ گئی، 20 سال پہلے ہم بیمار تھے، اب ہم ٹھیک ہو گئے، پہلے ہم تنگ دست تھے، اب وسعت ہو گئی، یہ تو باپ دادا سے طریقہ چلا آ رہا ہے، لہذا ہمیں اللہ کے حکم پر آنے کی کوئی ضرورت نہیں، کلمہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، توبہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ قرآن ان کا طریقہ بتا رہا ہے، منکرین کا وار بتا رہا ہے۔ پھر کیا نتیجہ نکلا؟ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، پھر ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا اور ان کا خاتمہ کر دیا، اور انہیں پتہ ہی نہیں تھا، وہ بے شعور تھے، انہیں احساس ہی نہیں تھا کہ ہم خدا کی پکڑ میں آنے والے ہیں، اور آئے اللہ کی پکڑ میں اور پھر نہ بچ سکے۔ پاکستان اور دنیا کے موجودہ حالات کو بھی اسی تناظر میں دیکھا جائے، اللہ کے اس حکم کے تناظر میں دیکھا جائے۔ قیام پاکستان سے پہلے ہم تنگ دستیوں میں تھے، غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، ہماری جائیدادیں چھینی گئی تھیں، ہمارے مال چھینے گئے تھے، ہمارے آباء و اجداد کو قتل کیا گیا تھا، ہم قسم پرسی کی زندگی گزار رہے تھے۔ پھر اللہ نے ہمیں ایک وطن عطا کیا، ایک ملک عطا کیا۔ اس کی آواز ٹھیک کرو یار۔ اللہ نے ہمیں ایک وطن اور ایک ملک عطا کیا، اب ہم خوشحال ہو گئے، ملک کی معیشت مستحکم ہو گئی، آپ کی معیشت دنیا کے بہت سے ملکوں سے بہترین تھی، آپ کی قومی ایئر لائن PIA دنیا کی بہترین ایئر لائن تھی، آپ کا ملک دنیا کا بہترین زرعی ملک تھا، زرعی پیداوار دینے والا ملک تھا، آپ کی فوج دنیا کی بہترین فوج تھی۔ ان تنگ دستیوں کے بعد اللہ نے خوشحالیاں دیں۔ چاہیے تو یہ تھا
کہ قوم بھی اللہ کے دروازے پہ جھک جاتی، شکر ادا کرتی. اور جب ہمیں ایک ملک ملا تھا، ہمارے حکمران بھی اللہ کا نظام ملک میں نافذ کر دیتے اور اللہ کی دھرتی پر اللہ کا نظام ہوتا، برکتیں آتی. شکرانہ تو یہ بنتا تھا کہ سود کا خاتمہ ہوتا، شراب خور پہ کوڑے پڑتے، جوا بند ہوتا، ظالم کو ظلم سے روکا جاتا، ملک کا عدالتی نظام اسلام اور انصاف پر مبنی ہوتا، اور قوم مسجدوں کو آباد کرتی، رب کے حضور گڑ گڑاتی، اللہ کی بن کر رہ جاتی. اور اگر ایسا ہوتا تو قرآن کہتا ہے اگر ایسا ہوتا تو پھر کیا ہوتا، یہ بھی اللہ نے بتایا. قرآن تو ہمیشہ کے لیے آیا نا. اگر ایسا ہوتا تو کیا ہوتا، اور ایسا نہیں ہوا تو اب کیا ہو رہا ہے؟ قرآن سے پوچھو میرے دوستو، اللہ سے پوچھو، اللہ کی کتاب سے پوچھو. قرآن کہتا ہے اگر ایسا ہوتا قوم بھی شکر گزار ہوتی اور حکمران بھی شکر گزار ہوتے، تو پھر کیا ہوتا؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. سورہ اعراف آیت نمبر 96 نامہ پارا. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر دھرتی والے آمنو پکے مومن ہو جاتے، واتقوا گناہوں سے اجتناب کرتے، گناہوں سے بچتے، اللہ کے حکموں پہ آتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء، ہم آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، والارض، ہم زمین سے برکتیں اگا دیتے. اور برکت کس کو کہتے ہیں؟ وہ نعمت جو باقی رہنے والی ہو، جس کے آثار باقی رہیں. تھوڑی چیز بہت سوں کو کفایت کر جائے، اس کو برکت کہتے ہیں. تھوڑا سا کھانا تھا، 10 آدمیوں نے کھا لیا، پورا ہو گیا، کھانے میں برکت ہو گئی. رقبہ تھوڑا تھا لیکن اللہ نے فصل میں برکت ایسی دی کہ فصل بھی خوب ہوئی، ریٹ بھی خوب لگا اور بہت سوں کی ضرورتیں پوری ہو گئی. فرمایا اگر نعمت پر شکر ہوتا اور تقوی اور ایمان ہوتا تو لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو زمین و آسمان سے برکتیں عام ہو جاتی. لیکن جب ایسا نہ ہوا تو فاخذناہم بما كانوا یکسبون، پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا، پھر لوگ ہماری پکڑ میں آ گئے، پھر دھرتی والے ہماری پکڑ میں آ گئے. اور وہ پکڑ کیا ہوتی ہے جو پچھلی قوموں پہ آئی؟ سب سے ہمارے قریبی قوم یہودیوں کی ہے، بنی اسرائیل کی ہے. عیسائی بھی بنی اسرائیلی ہیں. اور دراصل عیسیٰ علیہ السلام مستقل شریعت لے کے نہیں آئے تھے، شریعت وہی موسیٰ علیہ السلام والی تھی، اسی کی تجدید کے لیے تشریف لائے تھے عیسیٰ علیہ السلام. اس لیے انجیل میں احکام نہیں ہیں، احکام تورات میں. تو ریفرنس تورات کا بنے گا، ریفرنس اور حوالہ بنی اسرائیل کا بنے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے فرعون کے پاس، اسے عصا کا معجزہ دکھایا، ید بیضا کا معجزہ دکھایا، اس نے جادوگر قرار دے کر مذاق اڑایا، انکار کیا، قتل کی دھمکیاں دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا کا مذاق اڑایا، اللہ سے مقابلہ کرنے کے لیے محلات تیار کروانے کے آرڈر دیے، میں اللہ سے لڑوں گا. قرآن کہتا ہے پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا، وہ ہماری پکڑ میں آ گئے. اور وہ پکڑ کیا تھی؟ وہ پکڑ یہ تھی کہ ہم نے انہیں قحط بھی دے دیا، اموات بھی ان میں عام کر دی.
وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. قحط سالی آ گئی، پھل کم ہو گئے. کیوں؟ اللہ نے پھر کہا لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں، ہوش کریں، عقل کریں، سمجھیں بات کو کہ رب ناراض ہے، رب کو منانا ہے، اللہ کے نبی پہ ایمان لانا ہے. ہم نے ان کو پکڑا تھا، مالی تنگی کے ساتھ ان کو پکڑا تھا، لیکن ان کا طریقہ کیا تھا؟ جو آج کے لبرلز کا طریقہ ہے، جو آج کے بے دینوں کا طریقہ ہے، جو آج کے غافلین کا طریقہ ہے، وہی طریقہ قرآن کہتا ہے ان کا تھا. اور وہ کیا تھا؟ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، جب اللہ کی طرف سے کوئی بہتری آتی کہتے یہ تو ہم اس کے حقدار تھے، ہم اللہ کے اچھے بندے ہیں، ہمیں تو یہ ملنی تھی. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اور اگر کبھی کوئی اللہ کی طرف سے تکلیفیں آتی تو اپنی گناہ کی شامت نہیں سمجھتے تھے، کہتے تھے یہ نحوست ہے نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام کی، یہ نحوست ہے موسیٰ علیہ السلام کے کلمہ پڑھنے والوں کی. یہ آج کہا جاتا ہے کہ یہ کرونا نحوست ہے تبلیغی جماعت کی، اور نحوست ہے علماء اور مولویوں کی، اور نحوست ہے مسجدوں کی اور مدرسوں کی. کہا جاتا ہے کہ نہیں؟ گز گز کی زبانیں نکال کر کہا گیا. یہ آج کی نئی بات نہیں. قرآن کہتا ہے فرعون کے زمانے کے بے دینوں نے بھی یہی بکواس کی تھی. جب خوشحالی آتی تو کہتے ہمارا استحقاق ہے، اور جب بدحالی آتی یطیروا بموسیٰ ومن معہ، تو موسیٰ کے ساتھ بدشگونی لیتے اور نحوست قرار دیتے موسیٰ کی اور موسیٰ کے مومنین کی، موسیٰ کے صحابہ کی بدشگونی اور نحوست قرار دیا کرتے تھے. اور آج بھی یہی ہو رہا ہے. قرآن کہتا ہے الا انما طائرهم عند اللہ، انہی کی نحوست ہے، انہی بدماشوں کی، بے دینوں کی، زانیوں کی، شرابیوں کی، سود خوروں کی، جوے بازوں کی، بد عقیدہ کی، بد عمل لوگوں کی، اللہ کے دین کے دشمنوں کی یہ نحوست ہے. ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اور پھر ہمیشہ یہی کہتے تھے مہما تأتنا به من آیۃ لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنین. موسیٰ علیہ السلام کے جب کو معجزہ دیکھتے کہتے تھے تو ہمیشہ ہم پر جادو ہی کرتا ہے، ہم نے تجھے نہیں ماننا، ہم کوئی نہیں تیرا کلمہ پڑھیں گے، یہ تو سب جادو ہے. بس پھر کیا ہوا؟ 9 عذاب اللہ نے ان پہ بھیجے تھے. 9 نشانیاں تھی موسیٰ علیہ السلام کی، 9 نشانیاں. ایک عصا جو سانپ بن جاتا تھا، ایک ید بیضاء ہاتھ سفید ہو جاتا تھا پھر اپنی شکل پہ ہو جاتا تھا. تیسرا قحط. اس قحط کے بعد بھی جب انہوں نے آنکھ نہ کھولی تو پھر لگاتار وہ عذاب آئے جو آج اس امت میں بھی نظر آ رہے ہیں. موجودہ حالات کا موازنہ کرو، قرآن کریم کے تناظر میں بنی اسرائیل سے موازنہ کرو. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، یہ یکے بعد دیگرے عذاب آئے. قرآن کہہ رہا ہے عذاب آئے، میں نہیں کہتا. سب سے پہلے اللہ نے طوفان بھیج دیا. ہفتے کا دن تھا، ایک ہفتے سے اگلے ہفتے تک 8 دن تک طوفان رہا. اس طوفان کا کیا معنی ہے؟ بعض مفسرین کہتے ہیں آندھی اور بارشیں آئی. اتنی بارشیں کہ بعض روایات میں آتا ہے بیٹھے ہوئے آدمی کے گلے تک پانی آ گیا، اور بعض روایات میں آتا ہے اپنے گھروں میں کھڑے ہوتے تھے تو پانی گلے تک آ گیا، حلق تک پانی آ گیا. بیٹھ تو نہیں سکتے تھے، سو نہیں سکتے تھے. 8 دن تک اس پانی میں کھڑے رہے بنی اسرائیلی. فرعون اس کی پوری قوم 8 دن تک اس طوفان میں مبتلا رہی اور کھڑے رہے.
اور بعض مفسرین کہتے ہیں طوفان سے مراد ہے کثرت اموات، موتیں بہت ہو گئیں، اور اس کا سبب علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں ذکر کرتے ہیں طاعون، وبائی مرض، طاعون پھوٹ پڑا۔ طاعون کرونا سے زیادہ خطرناک تھا، لیکن کرونا اس لحاظ سے زیادہ خطرناک کہ طاعون کی کوئی دوائی تو ہے، کرونا کی کوئی دوائی بھی نہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس کرونا کے آنے پر ہم گڑ گڑاتے، اللہ سے معافیاں مانگتے، لیکن ہماری حکومتوں نے مال بٹورنے کا ذریعہ بنایا، معاف رکھنا، جس کو نہیں بھی اس کو بھی بنا دو کرونا۔ آج لوگ سرکاری ہسپتال میں جانے سے ڈر رہے ہیں، ایسے ہے کہ نہیں؟ یہ زمینی حقائق ہے، جو بھی گیا تجھے کرونا، جو بھی گیا تجھے کرونا، جو بھی گیا تجھے کرونا۔ خدا کا خوف کرو، اللہ کی طرف سے آنے والی ایک آزمائش کو تم نے دولت کے کمانے کا ذریعہ بنا لیا، اور قوم نے بھی مذاق اڑایا۔ یہی تباہی کی نشانیاں ہوتی، کوئی نہیں گڑ گڑا رہا۔ مسجدوں کو بند کر دو، مدرسوں کو بند کر دو، تعلیم بند ہے، قرآن کی تلاوت بند ہے، خدا کا عذاب اور نہ آئے، ٹڈی نہ آئے تو پھر کیا ہو؟ اب تک تو یہ ہم دیکھتے تھے، گھر میں کوئی پریشانی آتی تھی تو مسلمان گھر میں قرآن پڑھاتے تھے۔ ہم نے ان حکمرانوں کے قصے پڑھے، حضرت داؤد علیہ السلام بھی حکمران تھے، انہوں نے اپنے گھر کی ترتیب اس طرح بنائی ہوئی تھی کہ 24 گھنٹوں میں سے 1 منٹ بھی ایسا نہیں تھا کہ ان کے گھر میں زبور کی تلاوت نہ ہو رہی ہو، اللہ کی کتاب کی تلاوت جاری رہتی تھی۔ بیویاں بھی بہت ساری تھیں، باندیاں بھی تھیں، بچے بھی تھے، ٹائمنگ مقرر تھی، ٹائم ٹیبل مقرر تھا۔ اور زبیدہ ہارون رشید کی بیوی، وہ نیک دل خاتون جو رفاہی منصوبوں میں سب سے آگے، جس نے عراق سے پانی کی نہر نکال کر مکہ میں، مینا میں، عرفات میں حجاج کے لیے مزدلفہ میں پہنچائی، اور کروڑوں حاجیوں نے اسے دعائیں دیں، اور 1960 کی دہائی تک وہ نہر رہی۔ اس نے بھی اپنے گھر کا یہ طریقہ بنایا ہوا تھا، 24 گھنٹے باندیاں گھر میں قرآن پڑھتی رہتی تھی۔ آج قرآن بند گانے چل گئے، قرآن بند فلمیں چل گئیں، قرآن بند ڈرامے چل گئے، کوئی عبرت نہیں حاصل کی، اللہ سے نہیں ڈرے ہو۔ بنی اسرائیلیوں نے بھی یہی کیا تھا، لیکن وہ اس لحاظ سے ان کو فوقیت ہے کہ جب یہ عذاب آیا، ہر مرتبہ قرآن کہتا ہے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے ایک بات کہی، کیا کہا؟ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ موسیٰ مہربانی کر دعا کر دے، اللہ کا تیرے ساتھ یہ عہد ہے کہ گناہگار قوم جب توبہ کرے گی میں عذاب ہٹا لوں گا۔ تو ہم وعدہ کرتے ہیں یہ عذاب ہٹ جائے، یہ طاعون رک جائے، یہ وبا رک جائے، یہ سیلاب رک جائے، یہ پانی رک جائے۔ کھڑے کھڑے تھک گئے، 8 دن ہوئے، سوئے نہیں، بیٹھے نہیں ہیں، پانی حلقوم کو آ گیا ہے، طاعون سے بندے مر رہے ہیں۔ بعض تفسیروں میں لکھا ہے ہر گھر میں ہر آدمی کا بڑا بیٹا مر گیا، ایک ہی رات میں اکٹھے بڑا بیٹا مر گیا، یہ بھی تفسیروں میں لکھا ہے۔ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں اللہ یہ عذاب ہٹا لے، ہم ایمان لے آئیں گے، بنی اسرائیل کو بھی آپ کے ساتھ بھیج دیں گے، ہم انہیں آزادی دے دیں گے۔ انہوں نے یہ تو کہا تھا، ہم تو یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ اللہ ہمیں ان بحرانوں سے نجات دے دے، ہم ملک میں اسلامی قانون نافذ کر دیں گے،
اور لوگ نہیں کہہ رہے ہم ڈکیتیاں چھوڑ دیں گے، ہم چوریاں چھوڑ دیں گے، ہم سود چھوڑ دیں گے، ہم جوا چھوڑ دیں گے، ہم شراب چھوڑ دیں گے، ہم قطع رحمیاں چھوڑ دیں گے، ہم بیویوں پہ ظلم چھوڑ دیں گے، ہم اولاد میں ناانصافی چھوڑ دیں گے، ہم بددیانتی، خیانت، کرپشن اور لوٹ مار چھوڑ دیں گے۔ کوئی توبہ نہیں کر رہا، کوئی توبہ نہیں کر رہا۔ انہوں نے بھی کہا تو تھا، پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، عذاب ٹل گیا، بارش رک گئی، طاعون تھم گیا، اور اللہ نے ہوا چلا دی، پانی خشک ہوا، خوب سبزہ ہوا، خوب کھیتیاں ہوگی، خوب فصلیں ہوگی۔ تو اب یہ سب اپنے وعدے کو بھول گئے اور کہنے لگے دیکھو نا جی، دیکھو نا جی، یہ تو ہونا ہی تھا ہمارے لیے، آخر پانی آیا تھا، سبزہ تو ہونا ہی تھا، اب ہمارا خوب، اب ہماری معیشت خوب مستحکم، اب ہم میں خوب غلہ ملے گا اور بیچیں گے، دولت کمائیں گے، پیسہ آئے گا، بڑی فصلیں ہیں جی، بڑی فصلیں ہیں، بڑی بڑی فصلیں کی، پھر اکڑے، پھر اترائے۔ اب جب فصلیں ہوئی تیار، قرآن کہتا ہے وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ، ہم نے ان پہ ٹڈیاں مسلط کر دیں، ٹڈی دل آ گئے، جیسے آج کل آپ پر آئے ہوئے اور مزید آ رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ٹڈی کے بارے میں، اکثر جنود اللہ، یہ اللہ کے لشکروں میں سے، پرند اڑنے والے جو اللہ کے لشکر ہیں، ان لشکروں میں سے سب سے کثیر لشکر، سب سے زیادہ لشکر جس کو اللہ کسی قوم کے قحط کے لیے استعمال کرتے، محدثین کہتے ہیں یہ بڑا لشکر ہے، اس کو قوموں کے قحط کے لیے مسلط کیا جاتا ہے، کہ یہ جب آتے ہیں کروڑوں کی تعداد میں، اور بنی اسرائیلیوں پر بھی جب ٹڈی آئی، کہتے ہیں اتنی ٹڈی دل، اتنا دل، اتنے غول، اتنے لشکر، سورج چھپ جاتا تھا، جب اڑتے تھے تو سورج چھپ جاتا تھا، سورج نظر نہیں آتا تھا، اور گرتے تھے تو زمین، ساری کی ساری زمین کو ڈھانپ لیتے تھے اور یہ چاٹ جاتی تھی۔ پہلے تو پڑتے تھے، اب آنکھوں سے دیکھ لیا، درخت ہیں خالی، لکڑیاں بچی ہوئی ہیں، جاؤ بیٹ کے علاقے میں جا کے دیکھاؤ، رات میرے گھر میں پڑی تھی، میں نے ٹڈی اٹھائی، بچوں کو دکھائی، یہ ہوتی ہے بیٹا ٹڈی، ہمارے محلے میں گری پڑی ہے، اور دیہاتی علاقوں میں جا کر دیکھو تو حشر کیا ہوا، مکئی کی پوری فصل، ایک پتا باقی نہیں بچا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کی چونچ میں زہر ہے، اور وہ زہر جب پتے پہ ڈالتی ہے تو سارا پتا ختم، کھاتی کم ہے، نقصان زیادہ کرتی۔ 10 جانوروں کی چیزیں اللہ نے اس میں رکھی ہیں، 10 جانوروں کی، فرمایا بچھو کی دم ہے اس میں، اونٹ کی ٹانگیں ہیں اس کی، گھوڑے کی گردن ہے اس کی، گدھ جیسی چونچ ہے اس کی، شیر جیسا پیٹ ہے اس کا، کچھ اعضاء اس کے سانپ جیسے ہیں، آنکھیں ہاتھی جیسی ہیں۔ یہی تو خدا ہے، 10 جانوروں کی چیزیں ایک چھوٹے سے پرندے میں اللہ نے لگا دی، جس کا کھانا بھی حلال ہے، حضور نے کبھی نہیں کھایا، لیکن آپ نے امت کے لیے اس کو حلال قرار دیا۔ احلت لکم المیتتان السمک والجراد احلت لنا المیتتان السمک والجراد، 2 مردار ہمارے لیے حلال ہیں، ایک مچھلی اور ایک ٹڈی۔ حضور نے اس کے لیے بد دعا کی ہے، بد دعا کی حضور نے، اور وہ دعا یاد کرو، اور تمام کاشتکاروں سے کہو پیچھے ایک بڑا دل آ رہا ہے، بڑا لشکر آ رہا ہے، اس سے بچاؤ کے لیے ابھی سے دعا شروع کر دو، توبہ اور استغفار شروع کرو۔ خدا نہ خواستہ اگر ملک میں یہ مسلط ہو گئی، اب جزوی ہے،
اور کلی ہو گئی، کھانے کے لیے سبزیاں نہیں ملیں گی، پھل نہیں ملیں گے، تیار آم تباہ ہو جانی۔ بلوچستان میں آڑو تیار ہے، آلو بخارا تیار ہے، قربانی تیار ہے، گرما کی فصل تیار ہے، سب تباہ ہو جانی ہے اور خلق خدا نے بھوک سے مر جانا ہے۔ علماء کہتے ہیں اللہ کا یہ لشکر ہے، اللہ جس قوم پر مسلط کرتا ہے اس کو قحط میں مبتلا کرتا ہے، اور اتنا قحط آتا ہے، اتنا قحط آتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو نوچ کر کھاتے ہیں، نوچ کر کھاتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے اس موضوع پہ کوئی مولوی آپ کو تقریر کرتا نہیں ملے گا، وہ یہی تقریر کریں گے فلاں کافر ہے، فلاں مسلمان ہے، حضور نور تھے، حاضر ناظر تھے، جو حاضر ناظر نہیں مانتا وہ گستاخ رسول ہے، کافر ہے۔ کو خدا کا خوف کرو، اب نکلو اس خول سے مولویو، قوم کو قرآن سناؤ، قرآن بتاؤ، قرآن کیا کہتا ہے، نبی کا فرمان ان حالات کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ قوم آنکھیں کھولے، آنکھیں کھولو آنکھیں۔ حضور نے دعا کی، اللہم اہلک کبارہ واقتل صغارہ وافسد بیضہ واقطع دابرہ وخذ بافواہہ عن معائشنا وارزاقنا انک سمیع الدعاء۔ آپ سب کہیں آمین، اونچی آواز سے کہیں۔ بڑی خوبصورت دعا حضور نے فرمائی، آپ نے زندگی میں پہلی دفعہ یہ سنی ہوگی۔ اللہم اہلک صغارہ، اللہم اہلک صغارہ واقتل کبارہ، اللہ چھوٹی بڑی ٹڈی کو ختم کر، ہلاک کر، وافسد بیضہ، کہتے ہیں یہ انڈے دیتی ہے ریگستانوں میں اور چھپا دیتی ہے، وہ خشک ہوتے ہیں، پھر اس سے بچے نکلتے ہیں، پھر وہ غول بناتے ہیں۔ حضور نے اس کے انڈوں کے لیے بھی دعا کی، وافسد بیضہ، اللہ اس کے انڈوں کو بھی ختم کر دے، خراب کر دے ان کے انڈوں کو، وقتا دابرہ، اللہ اس کی جڑ اور نسل مکا دے، ختم کر دے۔ اور اگلی دعا، وَخُذْ بِأَفْوَاهِهِ عَنْ مَعَائِشِنَا وَأَرْزَاقِنَا، ہماری معیشتوں اور ہمارے رزقوں سے اس کے منہ کو باندھ دے۔ یہ ہماری فصلوں، یہ ہمارے باغات، یہ ہمارے جانوروں کے چارے پر منہ نہ مار سکے، ان کے منہوں کو تو باندھ دے میرا اللہ۔ آپ آمین کہو۔ انک سمیع الدعاء، اللہ تو دعاؤں کو قبول کرنے والا۔ یہ حضور نے دعا کی، اور یہ دعا یاد کرو، پڑھو، توبہ اور استغفار کرو۔ کاشتکارو عہد کرو، آج کے بعد اپنے اللہ کا ہر حکم مانو گے۔ قوم اگر آج ملک میں زراعت تباہ ہوئی تو بھوکی مر جائے گی قوم، خدا کی قسم۔ دنیا کی کوئی طاقت تمہاری خوراک کو پورا نہیں کر سکے گا۔ کھانے کے لیے دال سبزی اور گوشت ہی ہے نا، اللہ کی پکڑ آ گئی، جانور مر جائیں گے بھوک سے، گوشت کہاں سے کھاؤ گے، فصلیں اجڑ جائیں گی، سبزیاں کہاں سے کھاؤ گے، غلہ کہاں سے آئے گا۔ اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ بنی اسرائیل پہ ٹڈی کا سیلاب آیا، ایک ہفتے سے دوسرے ہفتے تک ٹڈی دل رہا۔ اب قوم پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، اللہ کے کلیم اب پکا وعدہ کرتے ہیں، رب سے دعا کر دو، اللہ کا آپ سے وعدہ ہے، آپ دعا کر دو، ٹڈی دل ختم ہو جائے۔ ایمان والا نؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل، ایمان بھی لائیں گے، بنی اسرائیل کو بھی بھیجیں گے۔ موسیٰ کلیم نے پھر دعا کی، یہ عذاب بھی ٹل گیا۔ عذاب ٹل جایا کرتے ہیں، اب اگلا عذاب آ گیا۔ فلما کشفنا عنہم الرجز، اللہ نے عذاب ہٹا لیا تو پھر بھول گئے، پھر وعدہ ختم۔ کہنے لگے اب فصلیں اٹھا لی، اور فصلیں اٹھا کر گوداموں میں سٹور کر لی، جیسے آپ نے گندم سٹور کر لی۔ کہنے لگے اب ٹڈی ہمارا کیا کرے گی، اب ٹڈی ہمارا کیا کرے گی، ہمارے پاس تو اب غلہ ہو گیا ہے، ہم نہیں ایمان لاتے، ہم نہیں توبہ کرتے۔ کاش آج کا کاشتکار بھی تقوی اختیار کرتے۔ اور ظالمو، پانی چوری کا، نہر سے چوری کر کے پانی لگایا،
بجلی چوری کر کے پانی لگائی، سود پہ قرضے لے کر کھاد اور سپرے لی، تو تمہاری فصلوں پہ ٹڈیوں کا عذاب نہ آئے تو کیا آئے؟ ناراض نہ ہونا۔ زکوٰۃ کا نام کوئی نہیں، عشر کا نام کوئی نہیں، نکالتے ہیں عشر، جو کچھ زمین سے نکلے اس کا 20واں حصہ اللہ کا ہے اور 19 حصے تمہارے ہیں۔ خدا کی رعایت دیکھو، دیا تو 100% اللہ نے تھا، اور جو بارانی زمین ہے وہاں 10واں حصہ اللہ کا، 9 حصے آپ کے۔ قوم نے پھر بھی بھلا دیا رب کو۔ اب اللہ نے کہا اچھا میرے ساتھ مقابلہ کرتے ہو، کرونا کو شکست دیں گے، دے نہیں دی شکست، روز کیس بڑھ لیں گے، روز کیس بڑھ لیں گے۔ پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں جاہل حکمران، ہم پر بے دین اور جاہل مسلط ہو گئے، نہ دنیا کا پتہ ہے نہ دین کا پتہ ہے، مقابلے کرتے پھر رہے ہیں خدا کے عذاب سے۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس غلہ ہے، کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے پھر اللہ نے ان پر ان کے غلے قمل عذاب بھیج دیا۔ کس کا؟ گھن لگ گیا غلے کو، جی ہر خاص و عام، سرکاری اور نجی گودام میں گھن لگ گیا، کھایا جا رہا ہے، غلے کو کھایا جا رہا ہے، کھایا جا رہا ہے۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں قمل کا معنی ہے چچڑی، جانوروں کو چچڑی لگ گئی، عورتوں کے اور مردوں کے بالوں میں داڑھیوں میں جوں لگ گئے، بستروں پر جوں، کرسیوں پہ جوں، میزوں پہ جوں، زمین پہ جوں، جانوروں پہ چچڑیاں، گوداموں میں غلے کے اندر گھن لگا ہوا ہے، کیڑا لگا ہوا ہے۔ 8 دن تک یہ بھی رہا عذاب، پھر وہی منتیں، پھر ترلے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، عذاب ہٹ گیا، پھر وعدہ عہد شکنی، پھر اللہ کہتے ہیں ہم نے ان پہ مینڈک کا عذاب بھیج دیا۔ مینڈک ہو گئے اتنے زیادہ ہانڈیا چڑی ہوتی تھی، مینڈک چھلانگ لگاتا تھا ہنڈیا میں اللہ کے حکم سے۔ کہتے ہیں تب سے اللہ نے مینڈک کی اطاعت اور فرما برداری پر اس کو سمندروں میں منتقل، دریاؤں میں منتقل کر دیا۔ یوں منہ کھولتے تھے جماعت، منہ کھولا، مینڈک نے چھلانگ لگائی منہ کے اندر۔ 8 دن تک، ہفتے سے ہفتے تک یہ عذاب رہا، پھر وہی تدبیر، پھر نہیں مانا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ نے خون کا عذاب مسلط کیا اور نہریں خون بن گئیں، ٹیوب ویل کا پانی خون بن جاتا تھا۔ اللہ اکبر! رات میں نے کچھ کم بھی دیکھی ہوں گی تو 15 تفسیریں میں نے دیکھی ان آیات کی تشریح میں۔ آپ تو مزے کی نیند سوتے ہیں، ہم آپ کے لیے مطالعہ کرتے ہیں۔ کم و بیش 15 تفسیریں میں نے رات دیکھی۔ ایک تفسیر میں یہاں تک لکھا تھا، ساوی میں جو جلالین کا حاشیہ ہے، پانی منہ کے ساتھ لگاتے تھے خون بن جاتا تھا۔ فرعون کی عورتیں اور فرعونیوں کی عورتیں پیاس سے بلک گئیں، مرد بلک گئے، پیئیں تو پیئیں کیا، جو چیز بھی لیتے ہیں خون بن جاتا ہے، کیا کریں؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی عورتیں، یعنی بنی اسرائیل کی جو عورتیں تھیں، بنی اسرائیل کی عورتوں کو ہاتھ جوڑا ان قبطیوں کی عورتوں نے کہ تم اپنے منہ میں پانی کا گھونٹ لے لو اور ہمارے منہ میں کلی کر دو تاکہ خون نہ جائے، پانی چلا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے یہ سارے عذاب نہیں تھے، یہ صرف فرعونیوں کے لیے تھے۔ چنانچہ یہ تجربہ بھی کیا گیا، منہ میں پانی ڈالا، اکٹھے ہی رہتے تھے، ایک ہی علاقہ تھا، آخر تعلق تو ہوتا ہے، پانی ڈالا عورت نے اور فرعونی عورت کے منہ کے قریب کر کے اس کے منہ میں تھوکا یا کلی کی تو وہاں جا کے خون بن گیا۔ اب پھر وہی حربہ، موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ نے یہ عذاب بھی ہٹا لیا، پھر بھی نہ مانے تو قرآن کہتا ہے پھر ہم نے فرعونیوں کو سمندر میں، بحر قلزم میں غرق کر دیا۔ پاکستان کے لوگوں، قرآن بتا رہا ہے یہ اللہ کی پکڑ ہے، کرونا ہو یا ٹڈی دل ہو،
توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ کے حکموں پہ آ جاؤ۔ غریب بھی آئے، امیر بھی آئے، صنعتکار بھی آئے، ذمہ دار بھی آئے، کاشتکار بھی آئے، مالک بھی آئے، مزیرہ بھی آئے، سارے اللہ کے حکموں پہ آؤ۔ خدا کی قسم سچی توبہ کرو۔ حکمرانوں وعدہ کر لو، مسجدوں میں آ جاؤ، رب سے وعدہ کر لو، سودی نظام کا خاتمہ کرو، جوے کے نظام کو ختم کرو، فحاشی عریانی بند کرو، مدرسوں کو کھولو، قرآن کی تعلیم جاری کرو، اللہ سے وعدہ کرو۔ انشاءاللہ قرآن کا وعدہ ہے، جیسے ابھی میں نے بیان کے شروع میں کہا، تقوی اختیار کرو، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو انابت کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔